محترم ناظرین و سامعین، آج کے ویڈیو میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کے ویڈیو کا موضوع راجندر سنگھ بیدی اور ان کا افسانہ ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے فائدہ مند اور بہتر ہے جو CUET BA کے لیے یا پھر MA کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں راجندر سنگھ بیدی اور ان کے افسانہ کے متعلق مختصر باتیں کریں گے۔ امید ہے کہ یہ آپ کے امتحان کے لیے کارآمد اور بہتر ثابت ہو۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو کا۔ اس سے پہلے ہم راجندر سنگھ بیدی کے متعلق کچھ جان لیتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی بہت بڑے فنکار اور ہماری زبان کے بہت مقبول افسانہ نگار ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1915 عیسوی میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 1915 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اور کہاں ہوئی ہے؟ تو لاہور میں ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ لاہور میں ہوئی ہے۔ یاد رکھیں گے کہ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش لاہور میں ہوئی ہے اور 1915 عیسوی میں ہوئی ہے۔ کتنا میں؟ 1915 عیسوی میں۔ لاہور جو ابھی کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے۔ کہاں ہے؟ پاکستان میں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی کی وفات کب ہوئی، یعنی ان کا انتقال کب ہوا اور کہاں ہوا۔ تو راجندر سنگھ بیدی کی جو وفات ہوئی ہے وہ ممبئی میں ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ ممبئی میں۔ اور کہاں ہوئی ہے؟ تو 1984 عیسوی میں ہوئی ہے۔ ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1984 عیسوی میں۔ اور کہاں ہوئی ہے؟ تو ممبئی میں ہوئی ہے۔ کلیئر ہو گیا یہ بات کہ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش لاہور میں 1915 عیسوی میں ہوئی اور وفات جو ہے ممبئی میں 1984 عیسوی میں ہوئی۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ ان کی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل ہوئی تھی۔ تو راجندر سنگھ بیدی کی ابتدائی تعلیم گھر کے چہار دیواری میں، یہ چار دیواری نہیں، چہار دیواری، کیا ہوتا ہے؟ چہار دیواری، چہار دیواری، چہار دیواری میں ہوئی اور قصے کہانیوں سے اس کا آغاز ہوا۔ کیا ہوا؟ قصے کہانیوں سے اس کی تعلیم کا کیا ہوا؟ آغاز ہوا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کی جو ابتدائی تعلیم چہار دیواری میں ہوئی، یعنی گھر کے گرد و نواح میں ہوئی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں ان کی اپنی صحت بھی خراب رہتی تھی، یعنی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور والدہ بھی مسلسل علیل رہتی تھی، اس لیے گھر میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ ان کے والد اپنی شریک حیات کی، یعنی اپنی بیوی کے دلجوئی کے لیے ایک پیسہ روز پر قصے کہانی کی کوئی کتاب لے آتے تھے اور سنا کر ان کا دل بہلاتے تھے۔ یہ ان کی تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ کم سنی میں راجندر سنگھ بیدی پر ان کہانیوں کا بہت اثر ہوا اور وہ اس طرف مائل ہو گیا۔ انہوں نے باقاعدہ اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کی۔ راجندر سنگھ بیدی جو ہیں وہ باقاعدہ اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل تو کی مگر بہت آگے بڑھ نہ سکے، یعنی اعلیٰ تعلیم وہ اسکول اور کالج میں نہ لے سکے۔ پڑھنے اور کہانیاں لکھنے کا شوق طالب علمی کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا۔ والدہ کا انتقال ہو جانے کے سبب تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا اور انہیں ملازمت کرنی پڑی اپنے گھر کو چلانے کے لیے، تو انہیں ریڈیو میں ملازمت کرنی پڑی۔ اسی دوران ملک تقسیم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ملک تقسیم ہو گیا، یعنی ہندوستان تقسیم ہو گیا پاکستان کی شکل میں، اور بیدی بڑی تکلیفیں جھیل کر دہلی پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ دہلی پہنچے۔
یعنی وہ تو لاہور میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ تکلیفیں جھیل کر دہلی پہنچے اور پھر جموں ریڈیو اسٹیشن پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ یہ سلسلہ زیادہ دنوں نہیں چل سکا اور ممبئی چلے گئے اور وہاں قلمی دنیا سے رشتہ قائم کر لیا اور فلمیں بھی بنائے۔ راجندر سنگھ بیدی ترقی پسند تحریک سے بھی متاثر رہے۔ ترقی پسند تحریک جو سجاد ظہیر کے زیر اثر آیا تھا 1936 میں، متاثر ہے، اور افسانوں سے انہوں نے غریب و مظلوم طبقے کی حمایت بھی کی، لیکن اس تحریک کو انہوں نے کبھی اپنے پاؤں کے زنجیر نہیں بننے دی، اس لیے اس کا فن کبھی پروپیگنڈا نہ بن سکا۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیدی اپنے افسانوں کا موضوع بناتے ہیں۔ جو زندگی میں انسان کے درپیش آتا ہے، جو معمولی باتیں درپیش آتی ہیں، ان سب کو راجندر سنگھ بیدی اپنے افسانوں کا کیا بناتے ہیں؟ موضوع بناتے ہیں، عنوان بناتے ہیں، اور پھر ان کے گرد نہایت فنکارانہ انداز سے کہانی کا تانا بانا بنتے ہیں۔ کردار کیا کر رہا ہے، اس سے زیادہ اس کی توجہ اس پر رہتی ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ علم نفسیات سے آگہی اور انسانی ذہن کے تہ میں اتر جانا بیدی کا خاص وصف ہے۔ اس نقطے کو یعنی علم نفسیات کو واضح کرنے کے لیے لاجونتی جو ہے ان کا ایک ناول ہے، افسانوی مجموعہ ہے، یہ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے بہترین افسانہ ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعہ درج ذیل ہیں۔ آئیے ایک ایک کر ہم دیکھتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی کے جو افسانوی مجموعہ ہیں وہ کتنے ہیں اور کون کون سا ہے۔ تو ان کا جو پہلا مجموعہ ہے بھولا، کیا ہے؟ بھولا۔ ان سب کو آپ اپنی کاپی پہ یا نوٹ بک پہ ضرور لکھ لیں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے جاویدہ ہو جائے، یعنی ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے۔ تو پہلا کیا ہے؟ بھولا۔ اس کے بعد ہمدوش، تیسرے نمبر پر ہے رحمان کے جوتے، پانچویں پر ہے پانچ شباب کوک جلی، پانچویں پہ ہے خط مستقیم۔ یہ کوک جلی ایک افسانہ ہے جو اس میں ایڈ ہو گیا، کوک جلی، یہ ان کا بہت ہی بہترین افسانہ ہے اور ان کے متعلق خاص کر کے امتحانات میں سوالات کیے جاتے ہیں، تو اس کو یاد رکھیں۔ کوک جلی کس کا افسانہ ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ چیچک کے داغ، کیا؟ چیچک کے داغ۔ جب میں چھوٹا تھا، آٹھویں پہ ہے غلامی۔ اس کے بعد نویں نمبر پہ ہے اغوا، کیا ہے؟ اغوا۔ 10 پہ ہے لاجونتی، یہ بھی بہت ہی مشہور ہے، لاجونتی۔ اس افسانے کے متعلق بھی امتحان میں پوچھے جاتے ہیں کہ لاجونتی کس کا افسانہ ہے، تو آپ بتائیں گے کہ یہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ کس کا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ اس کے بعد جو 11واں ہے وہ ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ بھی ان کے متعلق بھی سوال آتا ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کس کا افسانہ ہے، تو آپ بتائیں گے کہ اپنے دکھ مجھے دے دو یہ کس کا افسانہ ہے، تو آپ بتائیں گے کہ یہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ تو 3 افسانہ آپ ضرور یاد رکھیں کہ یہ کس کا ہے۔ ایک ہے کوک جلی، کیا ہے؟ کوک جلی، ایک نمبر میں ہے کوک جلی، اس کو آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد لاجونتی، اور اس کے بعد اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ تینوں افسانہ کو آپ یاد رکھیں، چونکہ یہ تینوں میں سے کوئی نہ کوئی امتحان میں ضرور پوچھے جاتے ہیں۔
تو یہ چند باتیں راجندر سنگھ بیدی کے متعلق تھا. مجھے امید ہے کہ ان باتوں میں سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے گا آپ کے امتحان کے تعلق سے. تو انہی باتوں کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم.